پھر تیسرا کام، ماحول کے لحاظ سے موازنہ کریں۔ ماحول کے لحاظ سے مطلب کیا کہ انسان یہ سوچے کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری کائنات، ساری مخلوق جو ہے تیری خادم ہے، تو مخدوم کائنات ہے۔ یہ سورج چاند اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ اے انسان تیرے کے لیے۔ یہ ہواؤں کا چلنا یہ تیرے لیے، یہ بارش کا برسنا اے انسان یہ تیرے لیے، یہ سبزے کا اگنا اے انسان تیرے لیے، اناج کا اگنا اے انسان تیرے لیے، یہ ساری موسموں کی تبدیلی کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے۔ یہ پوری کائنات کو ترتیب دیا گیا، یہ کہکشاں کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے۔ سورج کا وقت پر طلوع ہونا، وقت پر غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اے انسان تیرے لیے۔ یہ جانوروں کا پیدا کیا جانا کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے کہ تو ان سے محظوظ ہو، تو ان کو کھانا بنائے، تو ان پر سواری کرے، تیرے لیے سہولتیں ہو۔ یہ ساری کائنات مخدوم ہے تیری، اے انسان خادم ہے تیری، تیرے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ اب تو نے غور کرنا ہے، ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرنا ہے کہ کیا مخدوم کائنات جو ہے تو، یہ ساری مخلوق خادم ہے تیری، تیرے لیے بنائے گی کیا؟ اور اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو اشرف المخلوقات ہو گئے، کیا یہ ساری مخلوق جو تیرے لیے پیدا کی گئی تھی تیرے سب سے بڑے مقصد میں تجھ سے آگے تو نہیں نکل گئی؟ اور انسان کا سب سے بڑا مقصد، کائنات میں ہر چیز کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے ہر اور جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ سب سے بڑا مقصد انسان کا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو انسان ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرے، چیک کرے، اپنے اندر دیکھے کہ کیا یہ ساری مخلوق جو میرے لیے پیدا کی گئی یہ میرے سب سے بڑے مقصد میں مجھ سے آگے تو نہیں نکل گئی؟ میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ کیا یہ ساری مخلوق مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا تو نہیں شروع ہوگی؟ یہ جو سورج نکلتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر غروب ہوتا ہے، چاند کا نکلنا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کا گھٹنا اور بڑھنا ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک سیکنڈ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اے انسان تو کیوں نافرمانی کرتا ہے 5 وقت جب اللہ رب العزت کی ذات تجھے اپنی طرف بلاتی ہے؟ اب یہ ہے ماحول کے لحاظ سے موازنہ کہ تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سب سے بڑے مقصد میں ان کو آگے نکلنے دے رہا ہے کہ جو تیرے لیے سب کچھ بنایا گیا تھا۔ اب یہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں، وقت پر غروب ہوتے ہیں، اے انسان تو وقت پر اللہ کی بارگاہ میں کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ اے انسان تو کیوں اللہ کی طرف سے آنے والی صداؤں پر لبیک وقت پر نہیں کہتا؟ پھر آگے یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی سورج چاند کے ساتھ ٹکراتا ہے اور نہ ہی چاند سورج کے ساتھ ٹکراتا ہے، نہ ہی سورج چاند کا رستہ روکتا ہے، نہ ہی چاند سورج کا رستہ روکتا ہے۔ جب یہ ساری مخلوق، یہ جو اے انسان تیرے لیے بنائے گئے تھے، یہ ایسا نہیں کرتے تو کیوں اپنے بھائی کے رستے روکتا ہے؟ تو کیوں اپنے بھائی کا حق جو ہے وہ غصب کرتا ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی سورج کا رستہ روکتا ہے چاند کا اور نہ ہی چاند سورج کا۔ پھر آگے فرمایا نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے اور دن رات پر غالب آ جائے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز اپنے مدار میں خالق کائنات کا کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ اے انسان ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، تو اشرف المخلوقات ہو کے یہ موازنہ کیوں نہیں کرتا کہ یہ ساری مخلوق جو تیری خادم تھی، تیرے لیے بنائی گئی تھی، کیا تیرے سب سے بڑے مقصد میں تجھ سے آگے تو نہیں نکل؟ تو یہ موازنے کا پھر جب بندہ یہ دیکھے گا، پہلے انعامات و عبادات میں موازنہ کرے گا، پھر
حسنات و سیئات میں موازنہ کرے گا، پھر ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرے گا، تو پہلا جو بڑا طریقہ ہے محاسبہ نفس کا، اس کو انسان حاصل کر رہے گا، اور وہ ہے موازنہ۔ دوسرا ہے مخابرہ۔ مخابرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لغوی معنی اس کا ہے جاسوسی کرنا، یعنی کسی نے کسی کی جاسوسی کی، اس کو کہتے ہیں مخابرہ۔ اب اس میں محاسبہ نفس میں دوسرا بڑا طریقہ صوفیاء نے اس کو کہا ہے کہ مخابرہ سب سے بڑا طریقہ ہے۔ مطلب کیا کہ مخابرہ کرے انسان، پہلے موازنہ کرے، پھر مخابرہ کرے، پھر مخابرہ کرے۔ مخابرہ مطلب کیا کرے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے نا، کوئی اہم کام جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، تو وہ بڑے دھیان سے کرتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ جب اس کی جاسوسی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کام کو کرتا ہی نہیں، یا الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میری جاسوسی ہو رہی ہے۔ جب جاسوسی نہیں ہو رہی ہوگی پھر میں یہ کام کروں گا، بندہ یہ سوچتا ہے کوئی ایسا کام ہو۔ تو مخابرہ، محاسبہ نفس میں بندہ مخابرہ کرے، یعنی یہ دیکھے کہ کیا کوئی بھی کام کرنے لگا ہے تو یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ تو جب یہ سلسلہ اس کے ذہن میں آئے گا، یہ سوچ اس کے ذہن میں آئے گی کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تو پھر جب گناہ کی طرف قدم بڑھائے گا تو پھر یہ کیسے اس کے ذہن سے سکپ ہو سکتی ہے بات کہ خالق کائنات کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ وہ ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے نا، وہ ہر وقت میری جاسوسی میں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ساری زمین بھی جہاں جہاں بندہ قدم رکھا رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں بندہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں بندہ چل کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز قیامت والے دن یہ جاسوسی کر رہی ہے اور قیامت والے دن بیان کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس دن زمین جو ہے ساری خبریں بیان کر دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا، صحابہ کیا جانتے ہو کہ وہ خبریں کیا ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، ان اخبارها ان تشهد على كل عبد او امد بما عمل على ظهرها، زمین اس دن ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں ان کے عمل کی خبر بیان کر دے گی کہ مجھ پر یہ ہوتا رہا، فلاں فلاں شخص یہ کرتا رہا، ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ اور انداز کیا ہوگا؟ عاملہ قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، اس نے یہ کیا اور فلاں فلاں دن کیا، فلاں فلاں کام کیا اور فلاں فلاں دن کیا۔ یہ زمین اس دن بیان کر دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ مخابرہ ہے، پہلے موازنہ کرے پھر مخابرہ کرے، پھر محاسبہ نفس کی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ مشاہدہ کرے۔ مشاہدہ کیا کرے؟ وہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھے کہ میرا رب مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ کیا میں نافرمانی کرتا ہوں تو صبح میرے لیے کھانا بند تو نہیں ہو جاتا؟ کیا اسی طرح میرے سامنے سب کچھ پیش ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ کی محبت یہ نا کہ انسان لمحہ لمحہ گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نوازشات جو ہے وہ رکتی ہی نہیں۔ بندے کے ساتھ پیار ہی ہے نا، یہ پیار ہی تو ہے کہ خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک بھی توبہ قبول کر لے گا جب تک تمہارے اندر آخری سانس بھی موجود ہے، آخری سانس بھی موجود ہے، پھر بھی رب کی طرف آ جاؤ گے وہ قبول کر لے گا۔ اور ایک حدیث پاک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تقرب منی شبرا، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے تقربت منہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا، جو میری طرف ایک گز آتا ہے تقربت منہ باعا، تو میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ رب کی رحمت ہی تو ہے، یہ رب کی محبت ہی ہے۔ تو بندہ یہ مشاہدہ کرے کہ میرا رب مجھ سے محبت کتنا کرتا ہے۔ جب یہ 3 کام ہوں گے تو پھر محاسبہ نفس میں وہ قدم رکھے گا اور محاسبہ نفس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔